ٹاپک ہے کہ نقل ہمارا حق ہے، اور اس میں اس کی فیور میں بولنے کے لیے جو سب سے پہلے اسپیکر ہمارے پاس موجود ہیں ہماری، ان کا نام ہے کہکشاں انجم. آپ کا تعلق کراچی پبلک اسکول سے ہے اور آپ تیار ہیں؟ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. صدر اعلی وقار، اس ایوان میں پیش کردہ قرارداد میں سب سے اہم لفظ نقل، کہ جس سے مراد چربا مصنع نمونہ سوانگ سے ہے، اور اگر یہی بطور سابقہ دوسرے الفاظ سے پہلے لگا دیا جائے تو بنتا ہے نقل و حمل، نقل وطنی، نقل مکانی، کہ جس پر حضرت انسان کا پورا حق ہے. اور دوسرا اہم لفظ حق، کہ جس سے مراد ضرورت، تقاضا، ٹھیک، بجا اور واجب سے ہے. تو آج کی اس قرارداد کی میں بھرپور حمایت کرتی ہوں کہ اگر اس قرارداد کو فلسفے کے تناظر میں دیکھا جائے تو بقول افلاطون یہ دنیا بھی اصل دنیا کا پرتو ہے، نقل ہے، کاپی ہے. صدر اعلی وقار، یہ پوری کائنات رب ذوالجلال کی صناعی کا مکمل نمونہ ہے، کہ جس کی نقل کر کے ہی حضرت انسان نے ترقی کی منازل طے کی. یعنی انسان کی سرشت میں ازل سے ہی شامل ہے کہ کائنات میں عطا کردہ نشانیوں کو دیکھنا، سمجھنا، غور کرنا، پرکھنا اور پھر ان کی نقل کر کے ان میں سے جدت کی نئی راہیں تلاش کرنا. لیکن میں جانتی ہوں کہ میرے مخالفین یہاں بات کریں گے امتحانات کی، فیشن کی، مغرب کی نقل کی، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ نقل ہمارے ذہن کو تباہ و برباد کر رہی ہے. تو میں ان کو یہ بتاتی چلوں کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، مثبت اور منفی، اور اگر نقل کو مثبت انداز میں عقل کے ساتھ کیا جائے تو مجھے امید نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ ہاں، نقل ہمارا حق ہے. صدر اعلی وقار، نقل ہمارا حق ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت حضرت انسان، کہ جس نے تدفین کا عمل بھی سب سے پہلے پرندے کو دیکھ کر سیکھا. کائنات کے خوبصورت مناظر کی نقل کر کے حضرت انسان نے اپنے رنگوں کے ذریعے مصوری کو زندگی کا جام پلا دیا. جگنو کی نقل کر کے ظلمت شب کو مٹا ڈالا، پھولوں کے رنگ اور خوشبو چرا لی. پرندے کی پرواز کی نقل کر کے سب سے پہلے لیونارڈو ڈاونچی نے مصنوعی پروں سے اڑنے کا خواب دیکھا، کہ جس کو پورا رائٹ برادران نے ہوائی جہاز کی ایجاد کر کے کیا. مچھلی کی نقل کر کے کشتیاں تیرا دی، آپ دوست تیرا ہے. انسانی دماغی خلیے کی نقل کر کے مائکرو چپ، انسانی دماغ کی نقل کر کے کمپیوٹر، انسانی تخلیق کی نقل کے روبوٹ بنا ڈالا. اور تو اور زندگی اور موت کی کشمکش میں جینے والے مریضوں کو لگنے والے مصنوعی اعضا بھی اسی نقل کے مرہون منت ہے، کہ جس کے بارے میں غالب نے بھی 2 صدیوں پہلے کہہ دیا تھا کہ لے آئیں گے بازار سے جا کر دل و جانور. میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ نقل اگر ہمارا حق نہ ہوتا تو کیا آج ہم پتھر اور تانبے کے دور سے نکل کر IT کے دور میں سانس لے رہے ہوتے؟ ہرگز نہیں. صدر اعلی وقار، اہل مغرب کی ترقی کا راز بھی یہی ہے کہ انہوں نے ہمارے آبا کے علم و فنون کی نقل کی ہے. اور آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ اگر نقل سے حضرت انسان ترقی کی منازل طے کرتا جاتا ہے، زندگی میں خوشیوں کے رنگ بکھر جاتے ہیں، نیکیاں ہر سو عام ہو جاتی ہے، ملک کی معیشت پروان چڑھنے لگتی ہے اور روزگار کے مواقع مہیا ہوتے ہیں، زندگی کو، سوچ کو نئی راہیں ملتی ہیں، تو میں حق بجانب ہوں یہ کہنے میں کہ ہاں، نقل ہمارا حق ہے. صدر اعلی وقار، نقل ہمارا حق ہے. دلیل تھی نہ کوئی حوالہ تھا ان کے پاس، عجیب لوگ تھے، بس اختلاف رکھتے تھے. بہت شکریہ. کیا بات ہے. ہماری جو اگینسٹ میں بات کریں گی خزائنہ منال، آپ کا تعلق پیراماؤنٹ ویژن ہائی اسکول سے ہے. خزائنہ، آپ تیار ہیں؟ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. اس ایوان میں پیش کی جانے والی قرارداد کہ نقل ہمارا حق ہے، میں اس قرارداد کی بھرپور مخالفت کرتی ہوں. قرارداد کا پہلا لفظ نقل یعنی کسی دوسرے کی پیروی کرنا. قرارداد کا دوسرا لفظ ہمارا یعنی میں، آپ اور یہاں موجود ہر شخص. قرارداد کا تیسرا لفظ حق یعنی کسی بات یا کسی چیز کا دعوے دار ہونا. جناب صدر، بہنا کہتی ہے کہ نقل ہمارا حق ہے. اگر قرارداد ہوتی کہ پانی بجلی گیس ہمارا حق ہے تو میں یہ مان لیتی کہ پانی بجلی گیس ہمارا حق ہے، لیکن نقل ہمارا حق نہیں ہے. حق وہ ہوتا ہے کہ جس کے بغیر ہم رہ نہ سکیں، لیکن نقل کے بغیر تو ہم رہ سکتے ہیں نا. جناب صدر، یہ کیسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نقل ہمارا حق ہے؟ جناب صدر، یہ وہی لوگ ہیں جو کمرہ امتحان میں حل شدہ پرچہ تلاش کرتے ہیں تو کبھی اپنی کاپیاں تبدیل کرتے ہیں اور پھر سرعام ایوان میں اعلان کرتے ہیں کہ نقل ہمارا حق ہے. جناب صدر،
اگر نقل واقعی ہمارا حق ہوتا تو ہمارے والدین اور ہمارے استاد کبھی یہ نہ کہتے کہ بیٹا پڑھائی کر لو, محنت کر لو, امتحان ہونے والے ہیں, بلکہ یہ کہتے کہ بیٹا پڑھ کے کیا کرنا ہے, نقل کر لینا, نقل تو ہمارا حق ہے. جناب صدر, آج کا یہ جدید دور ہمارے پاس اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ نقل ہمارا حق نہیں ہے. اگر ہم آج بھی نقل کر رہے ہوتے تو ہم ابھی بھی وہی چیز ایجاد کرتے جو پہلے سے ہمارے پاس موجود تھی. ہم کبھی وہ نہیں ایجاد کر سکتے کہ جو ہمارے پاس نہ ہو. جناب صدر, اگر ہم آج بھی نقل کر رہے ہوتے تو ہم آج بھی ہزاروں سال پہلے کے دور میں ہوتے, جہاں لوگ پتوں کا لباس پہنتے تھے, جہاں لوگ پتھروں اور ہڈیوں پہ لکھتے تھے. ہم آج کے اس جدید دور میں نہیں ہوتے جہاں رابطے کے لیے موبائل فون, جہاں کپڑے دھونے کے لیے مشین, جہاں کپڑے سینے کے لیے مشین, جہاں کاشتکاری کے لیے مشین. ہم آج کے اس جدید دور میں نہیں ہوتے جس نے انسانی زندگی کو نہایت آسان کر دیا. جناب صدر, ہم نے نقل کی, بھارت کے ڈراموں کی, تو ہمیں ترقی تو ملی, لیکن ہماری نوجوان نسل دین سے دور ہو گئی, اپنے رسم و رواج بھول کر بھارتی رسم و رواج کو اپنانے لگی. ہم نے نقل کی انگریزوں کی, تو ہماری نوجوان نسل بے حیائی کی طرف مائل ہو گئی. جناب صدر, اگر نقل سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو تو میں یہ کیسے کہہ دوں کہ نقل ہمارا حق ہے. جناب صدر, مجھے بہت افسوس ہوتا ہے ایسے تعلیم یافتہ لوگوں پر, ایسی تعلیم یافتہ لوگوں کی سوچ پر جو تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ نقل ہمارا حق ہے. ایسا حق انہیں مبارک ہو, اور ایسا حق مانگنے والوں کو میں ساتھ سلام پیش کرتی ہوں. شکریہ. جی واہ, دلائل بہت اچھا, کانٹے دار مقابلہ لگ رہا ہے آج پھر مجھے. اور نیکسٹ پارٹیسپینٹس تشریف لے آئیے. حافظ عثمان ملک, لٹل فوکس اسکول سے آپ کا تعلق ہے, تیاری مکمل ہے, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جناب والا, قرارداد کے دو اہم الفاظ, پہلا لفظ نقل یعنی تقلید کرنا, دوسرا اہم لفظ حق یعنی ملکیت یا جاگیر. جناب والا, مخالف سم سے آنے والے میرے بھائی جس نقل کے بارے میں بات کریں گے جناب والا, وہ دراصل وہ نقل ہے جس کے بلبوتے پر آج وہ اس ایوان میں کھڑے ہیں, اور جناب والا اس نقل کے حوالے سے بات کریں گے جس کے بلبوتے پر آج تک یہ اپنے امتحانوں میں پاس ہوتے آئے ہیں. لیکن جناب والا میں بات کروں گا تو نئے حوالے سے. جناب والا, اگر بات کی جائے تو نقل کی, نقل کیا ہے؟ نقل ایک فطری عمل ہے جو بچہ بچپن سے کرتا ہے. بچہ بچپن سے کرتا ہے اپنے آس پاس لوگوں کی, اپنے والدین کی, اپنے بھائی کی, اپنے معاشرے کی, اس کامیاب معاشرے کی جناب والا جس کی نقل کر کے وہ بچہ آگے چل کر کھیل کے میدانوں میں وسیم اکرم بنتا ہے. جناب والا, وہی بچہ آگے چل کر تعلیم کے میدان میں علی معین نوارش بنتا ہے. تو جناب والا, میں کیوں نہ کہوں کہ نقل ہمارا حق ہے. جناب صدر, بات کرتے ہیں معاشی استحکام کے حوالے سے. ہمارے ہی پڑوسی ملک چین ہمارے 2 سال بعد آزاد ہوا, جسے افیمچی قوم کہا گیا, جناب والا آج اپنی معاشی استحکام کی بدولت کامیابی کے اس موڑ پر کھڑا ہے کہ جس ملک کے باشندے چین جانے سے منع کرتے تھے, آج وہیں کے وزرائے اعظم وہاں کے باقاعدہ دورے کرتے ہیں. تو جناب والا, ہماری معیشت کا پہیہ جس تیزی سے ترقی کی راہ کی طرف گامزن ہے, ہم جانتے ہیں جس ترقی کے ساتھ پاکستان ترقی کر رہا ہے, ہم جانتے ہیں. تو معاشی استحکام کے لیے ہمارے لیے نقل ضروری ہے, اور جناب والا نقل ہمارا حق ہے. جناب والا, اب بات کرتا ہوں انصاف کے حوالے سے. کاش کہ اس عورت کو انصاف مل جاتا جسے 6 لوگوں نے درندگی کا نشانہ بنایا, اور جب کورٹ میں اس کی باری آئی تو اسے مرے ہوئے 8 سال بیت چکے تھے. جناب والا, ہمیں انصاف کی نقل ضروری ہے, لیکن کس کی نقل؟ جناب والا, اس سعودی عرب کی جہاں عربی ہو یا اجمی, نقل کرنے والے کو جناب والا قتل کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. جناب والا, تو انصاف کے لیے بھی نقل ضروری ہے, اور جناب والا انسانیت کی نقل بھی ضروری ہے. آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم میں تو انسانیت زندہ ہے. نہیں جناب والا, اگر انسانیت زندہ ہوتی تو میلسی میں حالات کی ماری 5 بہنوں کی خوبصورتیوں کو دیکھ کر, بلدیہ فیکٹری کے جلتے ملازمین کو دیکھ کر, جناب والا سیالکوٹ میں منیب اور مغیث کو مرتا دیکھ کر, اور سب سے بڑھ کر اسٹیٹ لائف کی عمارت سے لٹکتے اویس کو دیکھ کر شاید کوئی بولتا, لیکن کوئی نہ ٹھہرا حادثہ دیکھ کر. تو جناب والا, انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس عبدالستار عیدی کی نقل کریں جو اب شریر علیل ہونے کے بعد بھی اسٹریچر پر مظلوموں کی آواز کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے نکلتا ہے. تو جناب والا, فطری اعتبار سے, انسانیت کے اعتبار سے, اور جناب والا انصاف کے اعتبار سے, اور قومی سطح پر بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نقل ہمارا
حق ہے. ہمارا مباحثہ جاری و ساری ٹاپک ہے نقل ہمارا حق ہے. آخری مقرر باقی ہیں, ان کا نام ہے فیضان عرفات اور آپ کا تعلق بیکن ہاؤس اسکول سسٹم سے ہے. فرحان, تیاری ٹھیک ہے؟ نقل ہمارا حق ہے. جناب والا یہ قرارداد 3 اہم الفاظ پر مشتمل ہے. نقل ہمارا حق, سب سے پہلا اور اہم لفظ نقل کے جس کے لغوی معنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا, چرب یعنی بہروپیہ اداکاری, اور تیسرا سانگ یعنی تماشا. دوسرا اہم لفظ ہمارا کے جس کا تعین کرنا ضروری ہے کہ یہ حق کی لڑائی کس کے لیے ہے. اس کے لیے کہ جس نے 132 سے زائد ماؤں کے کلیجے کو تار تار کر دیا, یا پھر اس اعتزاز حسن کے لیے کہ جس نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر کئی مشعلیں روشن کر گیا. اس کے لیے کہ جس نے سبین محمود ملالہ یوسفزئی کو قاتلانہ حملوں کا نشانہ بنایا, یا پھر اس کے لیے کہ جس نے تندور پر روٹیاں تو لگائی مگر بیکام میں پہلی پوزیشن حاصل کری. یہ لڑائی کس کے لیے ہے؟ تیسرا اہم لفظ ہے حق, کہ جس کے معنی ہے درست, فرض, واجب, جائز, انعام اور مزدوری کے. جناب والا جب یہ قرارداد اس ایوان میں پیش کی جاتی ہے تو پاکستان کے دھندلے مستقبل کے لیے میں فکر مند ہوتا ہوں, کیونکہ کسی کا تماشا کسی کے لیے انعام, کسی کی مزدوری کسی پر فرض, کسی کے لیے جائز کیسے ہو سکتا ہے. جناب والا آگے بڑھتے ہوئے اس قرارداد کی ایک باریکی بیان کرتا چلوں کہ قرارداد ہے نقل ہمارا حق ہے, نہ کہ نقل بما عقل ہمارا حق ہے. عقل کا عمل دخل اس قرارداد میں نہیں ہے, اور عقل کا جنازہ نکال کے نقل کا ساتھ دینے والوں میں سے میں نہیں ہوں. میرے مخالف سمت سے آنے والوں نے کہا کہ نقل کامیابی کی ضمانت ہے, تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ نکالو اپنے جیب سے وہ بڑی بڑی کمپنیوں کے فون اور دیکھو کہ وہ جو نقل بما عقل سے اور عقل سے کامیابی کی سیڑھیاں طے کرتی ہیں, اور اس کے برعکس جو ان کی نقل کرتی ہیں, ایسے ہی شوز میں اپنے موبائل فون بیچتی اور بانٹتی نظر آتی ہیں. جناب والا وہ بالی ووڈ کی موویز کہ جو نقل سے بنتی ہیں, تنقید کا نشانہ بنتی ہیں, اس کے برعکس وہ موویز کہ جو نقل بما عقل سے اور عقل سے بنائی جاتی ہیں, باکس آفس پر ہٹس ریکارڈ کرتی ہیں, تو میں یہ کیسے مان لوں کہ نقل ہمارا حق ہے اور نقل کامیابی کی ضمانت ہے. جناب والا سائنسی اور فطری اور فلسفی طور پر دیکھیں تو کسی کی ظاہری نقل تو کی جا سکتی ہے, لیکن باطنی نقل نہیں کی جا سکتی. ارے تم نین نقش دیپیکا پادوکون جیسا لا سکتے ہو, لیکن کہاں سے لاؤ گے وہ سوزے جگر رمضان چھیپا عبدالستار ایدھی جیسا. ارے تم شکل صورت سلمان خان شاہ رخ خان جیسی تو لا سکتے ہو, لیکن عارفہ کا, ملالہ یوسفزئی کا اور علی معین نوازی جیسا دماغ کہاں سے لے کر آؤ گے؟ کہاں سے لے کر آؤ گے تم علامہ اقبال, محمد علی جناح جیسے لوگ؟ کہاں سے لے کر آؤ گے تم علامہ محمد اقبال, سر سید احمد خان جیسے لوگ؟ اور کیسے کرو گے ان کی نقل؟ ان کی ظاہری نقل داڑھی نہیں چاہیے, ان کی باطنی نقل وہ سوز جگر, وہ رحمت چاہیے. جناب والا عقل کا راستہ مشکل ضرور ہے, مگر پاؤں زخمی سہی ڈگمگاتے چلو. راہ کے سنگو آہن کے ٹکراؤ سے اپنی زنجیر کو جگمگاتے چلو. روکشے نیک و بد کتنے کو تاقد, سر پر بادل لیے ایک تہیا کیے, ایک نئے کہر کا ایک نئے زہر کا. میرے دیداورو, میرے دانشورو, اپنی تحریر سے اپنی تقدیر نقش کرتے چلو. تھام لو یکدم یہ عصائے قلم, تھام لو یکدم یہ عصائے عقل. ایک فرعون یا لاکھ فرعون ہو, ڈوب ہی جائیں گے, ڈوب ہی جائیں گے. جناب والا آخر میں صرف یہ بات کہتا ہوں کہ حزب موافقت سے آنے والے ہر وہ شخص اور حزب موافقت کی جانب کرنے والا ہر وہ شخص, اس ایوان میں بیٹھا ہر شخص جو اس قرارداد کی حمایت میں سوچ رہا ہے, صرف اتنا کہوں گا کہ کل جب اسی راہ حق پر عقل کا جنازہ نکلے تو شرکت نہ کرنا, کہ مقتول کے جنازے میں قاتل کی شرکت روایت نہیں. شکریہ. اوور ٹو ابرار بھائی. ابرار بھائی اب بتائیے کون جیتا جناب؟ اوکے جی جناب علی معین صاحب, آج کا مقابلہ مزے کا تھا. مزے کا تھا یقیناً, مطلب اور یہ اسکول کے بچے تھے, اسکول کے بچے تھے, اور مطلب یہ ابرار بھائی آپ یہ خوشی ہوگی, ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے جان کر کے یونیورسٹی, کالج, اسکول, ہر سطح پر ڈیبیٹرز ہمارے یہاں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز, بڑی زرخیز ہے. یہ بھی ٹاپک کا حصہ ہو سکتا ہے, یہ ہونا چاہیے. لیکن بہرحال نقل کا آج مطلب ایک اور کئی پہلو دیکھنے میں آئے, بالکل, اور اس سے تو یہ لگ رہا تھا کہ نقل ہمارا حق نہیں, ہمارا فرض ہے. مطلب جو پہلو کچھ ایسے سامنے آئے جس سے یہ اندیشہ ہونے لیکن لگا کاؤنٹر آرگیومنٹس بھی کمال تھے. ایک جگہ بے مجھے یہ بھی دیکھا کہ یہ قرارداد کا حصہ نہیں ہے کہ عقل کے ساتھ نقل, اس نے مجھے ایک دم سے چونکا دیا کہ پھر اس کو ریوزٹ کرنا پڑے گا. تو یقیناً آپ کے لیے یہ ایک مشکل ٹاپک ہوگا ڈیسیژن کے لیے. لیکن عابد علی امنگ صاحب, آپ سر عابد بھائی بتائیں گے ہمیشہ کی طرح, کیا آپ کی کیا تاثرات بھی 1-2 منٹ میں بتا دینا. مجھے اچھا لگا, ابھی تک ہم کالج اور یونیورسٹی سے بچوں کو سن رہے تھے, لیکن کالج یونیورسٹی کے بچوں کے بعد آج جب ہم نے اسکول کے بچوں کو سنا تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ جو انہوں نے کہا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ساقی, پاکستان کا مستقبل تو محفوظ ہے, میرے خیال میں دور بعید تک محفوظ ہے. اگر یہ نسل جو ہے وہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ دلائل دے رہی ہے تو آنے والے وقتوں میں پاکستان بہت محفوظ ہاتھوں میں ہے. ایک چیز اچھی یہ لگی
اسکول کے بچے پڑھ رہے ہیں. ورنہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ اسکول کے بچوں کے دلائل جو ہے نا بہت سمپل ہوتے ہیں. بچوں نے منطق کے حوالے سے بھی کہا, فلسفے کے حوالے سے بھی کہا, بچوں نے ملٹی ڈائمینشنل قرارداد پر گفتگو کی. اور ہمارے پاس آج شرکت کی کہکشاں انجم کراچی پبلک اسکول سے آپ کا تعلق تھا, خزائنہ منال, پیراماؤنٹ ویژن ہائی اسکول, حافظ عثمان ملک لیڈی برڈ اسکول اور فیضان عرفات بیکن ہاؤس اسکول سسٹم سے, لٹل فوکس اسکول. بھائی ایک بڑی خوش آئند بات, میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی اور آج میں اس کو مقرر دہرانا چاہتا ہوں کہ جی مقرر کہنا چاہتا ہوں میں اس بات کو کہ اے پلس پہلا ایسا چینل ہے پاکستان میں, اور کوئی بھی شاید ایسا ادارہ ہے پاکستان میں جس نے ڈیبیٹنگ کانٹیسٹ کے پہلا انعام ایک گاڑی رکھی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ تقریری مقابلے میں جو اول آئے گا شخص جو جیتے گا, یہ اس کو ایک کار انعام دے گا اے پلس. یہ پاکستان میں کسی بھی تقریری مقابلے کا یہ اتنا بڑا انعام آج تک نہیں دیا گیا. بسم اللہ کریں سر, اللہ کا نام لیں. بسم اللہ کرتے ہیں. ہمارے پاس چاروں بچوں کے خوبصورت دلائل, ان کے ڈیلیوری, ان کا کانٹینٹ اور ان کی تمام تر چیزیں سننے کے بعد دانش بھائی, علی معین بھائی اور مجھ سمیت ہم تینوں لوگ اس بات کے لیے متفق ہیں کہ آج کی فاتح جنہوں نے نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا ہے, آپ کی بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے. آپ کا نام کہکشاں انجم, تعلق کراچی پبلک اسکول سے, بہت ساری تالیاں میں. کیا بات ہے جی. ہاں جی, گفٹ ہیمپرز, یہ کوئز کے گفٹ ہیمپرز آپ کے ساتھ جائیں گے. فلاور میلامائن یہ آپ کے ساتھ جائیں گے, اور ہمارے جو باقی کانٹیسٹنٹس ہیں, پارٹیسپینٹس, ان سے بھی شاباش, ویری ویل ڈن, ویری ویل, کیپ اٹ اپ. یہ لو, یہ آپ یہ ذرا صرف دھیان سے پکڑ لیں. چلو جی, کیا بات ہے, بہت اچھی کوئز اینڈ فلاور میلامائن. اور یہ ہمارے بہت ہی شاباش, بہت زبردستی آپ کی بھی, بہت اچھی, بہت اچھی, بہت اچھی. ہاں جی, یہ پیورٹ اور ان کا ایک بڑا زبردست سا میسج ہے کہ دانش پیورٹ کا میسج بتایا ذرا آرٹیکولیٹ وے میں, پتہ چل جائے گا ہمارے ججز کے لیے کہ صاف پانی کی اہمیت کو ہم سمجھتے ہیں, اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کو بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے. اور صاف پانی جو ہے وہ سب کا بنیادی حق ہے. کاش ہم سب کو صاف پانی ملے. پیورٹ تو اپنے طور پہ کوشش کر رہا ہے,